قرآن کی ایک انوکھی صورت جو پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کی ایک انوکھی صورت جو پڑھنے والے کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ صورت لازمی پڑھے ناظرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے اور بدترین انسان کو بہترین انسان بنا دیتی ہے۔ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ برکات جو آدمی پڑھے گا انشاءاللہ اس کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول پاک صبح کی نماز میں بکثرت اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک خاتون ام حشام بن حارثہ جو حضور پاک کی پڑوسن تھی بیان کرتی ہے کہ مجھے یہ صورت یاد ہی اسی طرح ہوئی کہ وہ جمعے کے خطبے میں اکثر آپ کی زبان مبارکہ سے اس صورت کو سنتی تھی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ حضور پاک کی نگاہ میں یہ ایک بہت بڑی اہم صورت تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا ہو سکے لوگوں تک بار بار اس کو مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو جس گھر میں اس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہوتی ہیں، برکتیں آنا شروع ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک موت کی سختی اور دنیا کی سختیوں سے بچائے رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنے قرب کے لیے پیدا فرمایا اور یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے محبوب بن جاتے ہیں اور فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر الہی کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن کچھ ایسے اذکار اور تسبیحات بھی ہیں جنہیں خود رب تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور جو بندہ ان کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت، محبت اور فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم ایک ایسی لاڈلی صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عرش والوں کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ جو شخص یہ صورت روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اس کے گھر پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہو جاتی ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ اس بندے کی صورت کو سنیں، اس کے لیے دعائیں کریں اور اس گھر میں سکونیت نازل ہو جائے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، ہر طرف سکون طاری ہوتا ہے اور انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اسی وقت میں کی جانے والی دعائیں اور اذکار کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا دل دنیاوی آسائشوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے خاص اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ اس لاڈلی صورت کے بارے میں بزرگوں، اولیاء کرام اور اہل معرفت کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے جو صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خاص محبت پیدا ہوتی ہے، ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی کاغذ پر نہیں لکھی جاتی، بلکہ جو صرف اللہ کے خاص بندوں کے دل میں بسائی جاتی ہے۔ فرشتے ہر رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، بعض اوقات دعائیں سننے آتے ہیں، بعض ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں اور بعض گھروں کی رحمت سے بڑھنے کے لیے اترتے ہیں۔ وہ گھر جن میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ان میں فرشتے قیام کرتے ہیں، شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے اور اللہ کی خاص برکتیں ان گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک صورت ہے جو اگر کوئی بندہ سچے دل سے پڑھ لے تو فرشتے اس کے لیے عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کی تمام غموں کا خاتمہ کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا انسان پریشانی، بے سکونی، معاشی مسائل، بیماریوں، دل کی بے چینی کا شکار ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، دل بوجھل رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ان تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کا حل ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کی جانے والی عبادتوں اور اذکار میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو
باطن میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ظاہر میں بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا مقام ہے اس بندے کا جسے رب کائنات یاد کرے، جس کا ذکر عرش پر ہو، جس کے گھر میں فرشتے دوڑ کر آئیں۔ یاد رکھیں یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اہل دل، اہل معرفت اور اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو یعنی کہ معمول بنا لیں۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص صرف دنیا ہی نہیں بلکہ قبر میں، حشر کے میدان میں اور پل صراط پر بھی آسانیوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ یہ تسبیح اس کے لیے نور کا باعث بنے گی، اس کے قدموں کو مضبوطی دے گی، قرب عطا کرے گی۔ اللہ کے بندوں گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار و اذکار سے انہیں جناح ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غم کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں ثقیل کرتا ہے اور ان کی بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر اذکار میں سب سے عظیم و ذکر رب العالمین کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری صورت لے کر حاضر ہوا ہوں جو نبی پاک کو دنیا جہاں کی ہر چیز سے پیاری ہے، جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس کو ہر میدان میں فتح، کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل تک یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے، جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے، اس کے اندر حرص اور لالچ اتنے ہی زیادہ جنم لیتی ہے۔ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کرے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کر دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی صورت کا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنے قن سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس صورت کی اہمیت اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا۔ اس کو ہر میدان میں، ہر کام میں، زندگی کوئی مقصد بھی ہو، اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی محاذ پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں تو ان کو پسند کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو اللہ پاک آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور پاک دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں، غموں کو انشاءاللہ دور کریں گے، دور و جہاں میں بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائے، یعنی حالات ایسے موافق ہو جائیں گویا کبھی موافقت تھے ہی نہیں۔ کسی کے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لیتی رہتی ہے کہ جو روٹھے ہوئے ہیں وہ پل بھر میں مان جائیں، یعنی ایسا خود بخود ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا
آن کی آن میں بدل جائے۔ کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ دنیا پلک جھپکتے ہی بدل جائے۔ ہم پتہ نہیں اور بھی کیا کیا چاہتے ہیں۔ کچھ چاہتے ہیں، کچھ چاہنے میں کوئی قباحت نہیں، ساری قباحت اس بات میں ہے کہ ہم سبھی کچھ کسی منتقی مرحلے سے گزرے بغیر اور فوری طور پر، یعنی کہ آن کی آن میں چاہتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی معاملہ راتوں رات کچھ کا کچھ ہو گیا ہو؟ ہمیں بہت کچھ بہت تیزی سے بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی محض حظ بصر یعنی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ہر تبدیلی چند عوامل کے طویل عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ لازمی طور پر ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ہر معاملے کی بہت سی تہ اور پرتیں ہوتی ہیں۔ ان تہوں اور پرتوں کو ہٹائے بغیر ہم اصلیت تک جان نہیں سکتے۔ یہی سبب ہے کہ راتوں رات کسی بھی تبدیلی کے رونما ہونے کی خواہش عبث ہے۔ ایسا ہوتا نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں کچھ بھی بلا سبب اور بلا جواز نہیں۔ ہر معاملہ الٹ معمول کی ڈوری سے بندھا ہوا۔ یہ وظیفہ کرنے والے کی ایک رات میں ہی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ ایسی صورت مبارک ہے جسے پڑھتے ہی صبح کروڑوں روپے کا مالک بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والا معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کی تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ نے فرمایا، کہتی ہے رسول پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور وقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سن ابن داؤد میں روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی جتنی ہو سکے تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج ہی یہ وظیفہ وہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کے حکم سے قرآن کی یہ سورہ کا جو وظیفہ ہے اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کی ایسی عزت عطا فرمائے گا، ایسی دولت عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب آزمودہ اور با کمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت مجرب ہے۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین و غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بارے میں بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ بخاری مسلم۔ اسی طرح فرمان رسول ہے جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں اس پر سے ایک سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قرآن یعنی کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ جو نماز سے غافل ہے، الماعون 4 اور 5 میں
اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا جب بھی چاہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھنے کی معمول بناتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آتے ہیں، اسی لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، وہ گمی میں ڈالے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ صورت جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کر دولت اکٹھی کر سکتے ہیں آپ کے رزق کے لیے، بھاگ بھاگ کر اگر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان پر ہیں، آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال کر سکیں، تو یہ صورت آپ کے لیے اتنی دولت لائے گی کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا پر مکمل اعتماد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس صورت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، تو ناظرین آپ کی صورت کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ تو یہ سورہ کہف ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا، اسے روزانہ پڑھے گا، اللہ پاک اسے دنوں میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے، جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی بڑی فضیلت اہمیت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، چند اہم پہلو درج ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلتیں: دجال کے فتنے سے حفاظت۔ نبی پاک نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پوری سورت پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت: رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان روشنی ہوگی۔ صحیح بخاری۔ یہ نور آخرت میں راستہ روشن کرے گا اور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گا۔ آخری زمانے کے لیے رہنمائی: سورہ کہف میں 4 اہم واقعات اصحاب کہف، مالدار اور غریب شخص، موسیٰ اور خضر، ذوالقرنین بیان کیے گئے ہیں، جو ایمان، صبر، علم اور عدل کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ واقعات آخری زمانے کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ سکھاتا ہے، گناہوں کی مغفرت۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جمعے کی رات سورہ کہف پڑھنے سے گناہوں کی درمیان روشنی پھیلتی ہے۔ یہ سورت ایمان کی مضبوطی، دنیا کے فتنوں سے بچاؤ اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو وہ نجات دیتا ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ ظلم کے خلاف قوت انصاف کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ہر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی عادت، خصوصاً اس کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کریں تاکہ دجال کے فتنے اور دیگر آزمائشوں سے حفاظت رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورت کی برکت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ کہف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بعض علماء اور بزرگان دین کا قول ہے کہ اس سورت کے پڑھنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی قدرت اور توکل کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے یعنی کہ ناقابل یقین طریقوں سے رزق دیتا ہے، قیامت کے دن روشنی کا سبب بنے گی۔ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص اس سورہ مبارک کو پڑھے گا، یہ سورت قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بنے گی۔ یہ روشنی اس کے اعمال کی نوعیت اور منزل تک پہنچا دی جائے گی۔ دعا کی قبولیت کے مؤثر وقت ہے جمعے کے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر زوال تک اثر سے پہلے سورہ کہف پڑھنا خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ اس وقت دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، لہٰذا سورہ پڑھنے کے یعنی سورت پڑھ کر اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ گھر میں سکون، شیطانی اثرات سے حفاظت۔ گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے برکت آتی ہے اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، خصوصاً رات کو سونے سے پہلے پڑھنا اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ ہر مشکل ہدایت کی سورت سورہ کہف کو حل المشکلات یعنی مشکلات کو حل کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صبر، تدبیر اور توکل کا مکمل نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس میں ظاہری باطنی آزمائشوں کے حل موجود ہیں۔ ہفتہ وار معمول ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ دعا کے ساتھ سورت پڑھ کر اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ترجمہ سمجھیں، اس کے مضامین کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ اس کی رہنمائی عملی زندگی میں کام آئے۔ اولاد کو سکھائیں، بچوں کو اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کرائیں۔ حدیث: سورہ کہف قرآن کا وہ نور ہے جو قاری کو زمین سے آسمان تک روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کی